رکوع نمبر 18 سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 1، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 18، سورۃ الضحیٰ، آیت نمبر 1۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اور قسم ہے دن چڑھے کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ ضحیٰ کے وقت کی قسم ہے۔ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب وہ خوب چھا جائے، اندھیرا کر دے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، وما قلی، اور نہ بھولا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائی۔ اللہ ذوالجلال دو قسمیں ذکر فرما کے اس کا جواب قسم ذکر فرما رہے ہیں۔ دو قسمیں کون سی؟ کہ والضحیٰ، مجھے دن چڑھے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تجھ کو تیرے رب نے چھوڑا نہیں ہے میرے محبوب، ہم نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، اور نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ حضرات کے سامنے دو چیزیں ذکر کی تھیں سورۃ ضحیٰ کے متعلق، ایک اس سورت کی تعبیر اور دوسرا اس سورت کا شان نزول۔ آج اس سورت کی قرآنی اور نزولی ترتیب کیا ہے، اس سورت کا تعارف کیا ہے، اسمی اور معنوی ربط کیا ہے، اجمالی خلاصہ کیا ہے، اس سورت کا دعویٰ کیا ہے، اور سب سے آخر میں اس سورت کے امتیازات کیا ہیں، یہ ذکر کیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ میں بیان کروں آپ سماعت فرمائیں، سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر تمام امت مسلمہ کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کی اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جو ہے نا، یہ پوری دنیا کی کتابوں میں یہ وہ کتاب ہے جو بڑی آسان ترین کتاب ہے، جس کے متعلق اللہ ذوالجلال خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن جو ہے یہ تمام دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ آسان ترین کتاب ہے۔ اتنی آسان ترین کتاب ہے کہ 6 سال کا بچہ ہو نا، کتنے؟ احمد اسماعیل، تو اللہ فرماتے ہیں 30 سپارے 114 صورتیں
میں 6 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیتا ہوں۔ 6 سال کی بچی ہو نا، اور ہو بھی وہ نابینا، تو قرآن سے وہ لگاؤ رکھ لینا تو میں اسے بھی حافظہ بنا دیتا۔ دنیا کی کوئی کتاب بندہ ازبر یاد نہیں کر سکتا سوائے قرآن مجید کی، اور سمجھنے کے لحاظ سے بہت آسان کتاب ہے، یاد کرنے کے لحاظ سے بھی بڑی آسان۔ تو اللہ ہمارے بچوں کو حامل قرآن بھی بنائے، اللہ پاک حافظ قرآن بھی بنائے۔ تو اب یہ سورت ضحیٰ، اس کی قرآنی اور نزولی ترتیب کیا ہے جی؟ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 93۔ کتنا نمبر جی؟ 93، 93۔ اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 11۔ کتنا نمبر ہے؟ 11۔ یعنی اس سے پہلے 10 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، 11ویں نمبر پہ جو سورت نازل ہوئی ہے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ ضحیٰ۔ لیکن یہ ذکر ہو رہی ہے 30ویں سپارے میں، تو معلوم ہوا یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو اس سورت کے 11 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، کلمات اس کے 40 ہیں، اور حروف اس کے 172 ہیں۔ اس سورت کا تعارف کیا ہے؟ کیونکہ یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں اللہ ذو الجلال نے الضحیٰ کا ذکر کیا ہے بطور شاہد کے۔ ضحیٰ کس کو کہتے ہیں جی؟ دن چڑھ جائے جب سورج نکل آئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس دن چڑھے کی قسم ہے۔ اللہ پاک نے اسی لفظ کی مناسبت سے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا جی؟ سورۃ الضحیٰ۔ پچھلی سورت آپ نے پڑھی ہے، اس سے ماقبل جو ہماری مکمل ہوئی ہے وہ سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل۔ اب اس کے ساتھ اس کو کیوں رکھا گیا؟ ہر سورت جو ہے نا دوسری سورت کے ساتھ جو اللہ نے رکھوائی ہے نا، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہے۔ اور یہ 114 صورتیں ہیں نا، یہ بے ترتیبی نہیں ہے، ربط کے بغیر نہیں ہے۔ جس طرح تسبیح دیکھی آپ نے 100 دانے ہوتے ہیں، ہر دانہ دوسرے دانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوتا ہے، وہ ایک مالا کے اندر پروئے ہوتے ہیں 100 دانے، جیسے وہ پروئے ہوتے ہیں ترتیب وار۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی 114 صورتیں یہ بھی میں نے ایسے ترتیب کے ساتھ رکھوائی ہیں، ہر صورت کو پہلی صورت کے ساتھ مناسبت ہے، پھر اس صورت کو بعد والی صورت کے ساتھ بھی مناسبت ہے۔ اب وہ مناسبت کون سی ہے؟ نام کی نام کے ساتھ، اس کو میں بول رہا ہوں اسمی ربط، پھر معنوی ربط۔ تو اسمی ربط کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لیل ختم ہو جائے گی، سورۃ اللیل ہے نا پیچھے، لیل رات ختم ہو جائے گی، نبوت کی ضحیٰ سے جہان منور ہو جائے گا، رات کی تاریکی ختم ہو جائے گی، اور میرے محبوب کی نبوت سے ضحیٰ کیا ہو جائے گا؟ ضحیٰ سے جہان، ضحیٰ کا معنی روشنی، اس سے پورا جہان کیا ہو جائے گا؟ منور ہو جائے گا۔ تو کتنا خوبصورت ربط ہے جی، لیل ختم ہوگی اور میرے نبی کے ضحیٰ سے، نبوت کی ضحیٰ سے پورا جہان کیا ہو جائے گا؟ منور ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانہ میں آئے
تو اس وقت اس زمانے کو کیا کہا جاتا تھا؟ جس دور میں آپ کے میرے آقا تشریف لائے اس وقت وہ لوگ زمانہ جاہلیت سے اس کو تعبیر کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بعد وہ زمانہ جاہلیت نہ رہا، بلکہ آپ کے میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ ہے تو میرا زمانہ ہے۔ تو نبوت کا جب سورج طلوع ہوا نا، نبوت کا سورج کیا ہوا تو پورا جہان کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں رات ختم ہو جائے گی، شرک اور کفر والے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، میری وحدانیت کا سورج چڑھ جائے گا، روشن ہو گا اور پورا جہان روشن ہوگا۔ یہ ہے اسمی ربط۔ معنوی ربط کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اب تک سورۃ الاعلیٰ سے لے کر سورۃ اللیل تک 2 مضمون آپ نے سماعت فرمائے۔ کتنے جی؟ ایک مضمون تھا رب العالمین کی وحدانیت کا، جس کو توحید بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یا دوسرے لفظوں میں سمجھو کہ عبادت کے لائق کون ہے جی؟ صرف اللہ پاک، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق۔ یہ سورۃ الاعلیٰ سے لے کر سورۃ اللیل تک 2 مضمون چلے، ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت والا، دوسرا فرمایا تزہید فی الدنیا، کہ اس دنیا سے اے انسانوں دل نہ لگا لینا، دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگا لینا، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں۔ تو یہاں تک اللہ پاک نے وہ دونوں مضمون ختم کیے۔ اب اس صورت سے میں جو سورۃ الضحیٰ ہے، اللہ پاک آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں جی؟ تسلی سمجھتے ہو؟ تسلی کس کو کہتے ہیں؟ جب بندہ بڑا غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے، دکھ آ جائیں، مصائب آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، ہر طرف سے تکلیفیں، تو اس وقت کوئی بندہ اس کو تسلی دے نا، حوصلہ دے، تو اس کو کہتے ہیں تسلی دینا، غم کو کم کرنا، ختم کرنا۔ تو مکہ کے اندر حضور علیہ السلام کی جب نبوت کا اظہار کرنے کے بعد مخالفت ہو گئی نا، سارا مکہ کیا ہو گیا؟ مخالف ہو گیا۔ آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ 40 سال پہلے یہ لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، بیٹوں سے پڑھ کے محبت کرنا، صادق اور امین کہنا، میری راہوں میں پھول ڈالنا، مجھے پیار اور محبت کی نگاہوں سے دیکھنا، میرے ساتھ دوستیاں لگانا، میرے قریب رہنا، اور پھر یہی لوگ اجنبی بن گئے، یہی لوگ میرے بیگانے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے، مکہ کی سرزمین کے لوگ میرے دشمن بن گئے، اور جو صادق اور امین کہنے والے تھے وہ کاذب اور مجنون اور سائق کہنے لگے۔ ظاہری بات ہے فضا بدلی نا، لوگوں کی باتیں بدلی، تعریف کی جگہ مذمت شروع، نام بگاڑا گیا۔ تو حضور علیہ السلام پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی کے لیے سورۃ الضحیٰ اتار دی۔ کیا اتار دیا جی؟ اس پوری صورت میں اللہ پاک حضور علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں۔ پیچھے صورت میں اللہ نے امت کو تسلیاں دیتا رہا، اب اس صورت میں آمنہ کے لال کو اللہ تسلی دے رہا ہے۔ کس کو تسلی دے رہا ہے جی؟ آمنہ کے لال۔ اب اس صورت کے اندر اجمالی خلاصہ کیا ہے؟ اجمالی خلاصہ اس میں مضامین کیا ذکر ہوں گے؟ 2 شواہد ہیں، 2۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے دن کی چڑھے کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک حضور علیہ السلام کو امور ثلاثہ بطور جواب قسم 3 انعامات ذکر آئیں گے، اور امور متفرعہ ثلاثہ ذکر ہوں گے۔ بس چھوٹی سی صورت ہے، لمبی صورت ہے
نہیں ہے، 11 آیات ہیں۔ تو اس صورت کا دعویٰ بھی یہی بنے گا کہ اس صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دینی ہے؟ تسلی دینی ہے۔ کیا دینی ہے جی؟ تسلی دینی ہے۔ اب آ جائیں سب سے آخری والی بات کہ اس صورت کے اندر امتیازات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو کل امتیازات ہیں 3۔ کتنے امتیازات ہیں جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلا امتیاز وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر تمہاری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ایک معنی میں نے کیا ہے، ہر آنے والا پچھلا ٹائم پہلے ٹائم سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ پھر بہتر ہوا بھی صحیح، مکہ والی زندگی دیکھ لیں 13 سالہ، اور پھر مدینہ المنورہ والی 10 سالہ زندگی دیکھیں، ہر لمحہ بعد میں آنے والا پہلے لمحے سے بہتر ہوا یا کوئی نہیں ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں آپ کی زندگی بہتر سے بہتر بناتا جاؤں گا۔ یا دوسرا معنی وَلَلْآخِرَةُ، آخرت بہتر ہے تیرے لیے دنیا سے۔ آخرت کیا ہے جی؟ بہتر ہے اس دنیا سے۔ جیسے حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا ان اللہ خیر عبدی، اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ بین الدنیا والآخرہ، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت کو پسند کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں ابھی رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذرا غور کرنا۔ آپ علیہ السلام نے ایسے انگلی نہ آسمان پہ اٹھائی، فرمایا فاختار الآخرہ، فاختار الآخرہ، اس بندے نے کس کو پسند کیا ہے؟ نبی کس کو پسند کرتا ہے، دنیا کو یا آخرت کو؟ نبی کو ماننے والے وہ بھی دنیا کو پسند کرتے ہیں یا آخرت کو؟ نبی کو چاہنے والے وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے۔ یہ خطبہ ہوا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ گئے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، تو یاروں کی رمزیں سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، بھی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی کوئی بات تو ہے نہیں، حضور علیہ السلام تو کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر او اللہ کے بندے، بھلا کون آدمی ہے اس دنیا میں جس کو اللہ پاک کہے کہ یہیں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس جانا؟ اے جڑی گل ہے نا اتنا تینوں کر سکتا اللہ تے نہ من کر سکتا، ایک گل کر سکتا اللہ تے آمنہ دے لال نو کر سکتا۔ لگدا حضور دی جدائی دا وقت آ گیا، ساڈا نبی ہن ساڈے کول جان لگئی۔ اے حضور علیہ السلام اے سان اشارہ کیتی ویندے نے کہ ہن میں کدے جا رہا، ہن میں دنیا چھوڑ کے جا رہا جی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جدو یہ گلاں کیتیاں نا تو حضور علیہ السلام حجی ممبر تے کھڑے نے تو سمجھ گئے کہ میرے یار نو میری گلاں پتہ لگ گئیاں، سمجھ آ گئی جڑی گفتگو میں کیتی۔ تو حضور علیہ السلام خطبے دا عنوان ہی بدل دیتا، چینج کر چھوڑیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل شروع کر دیتے۔ اور آپ علیہ السلام اسے موقع تے فرمایا کہ اس دنیا دے وچ جس بندے نے بھی میری ذات تے کوئی احسان کیتا نا میں اودے احسانات دا بدلہ دنیا تے دے چکیا۔ ایک بندہ ہے جدے احسانات دا بدلہ میں محمد اس دنیا تے دے نہ سکے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر جو آخرت ہے نا
وہ بہت بہتر ہے، اور آپ نے بھی چنا ہے تو کس کو؟ آخرت کو۔ یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر پچھلا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، یا آخرت دنیا سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ اللہ پاک نے یہاں ذکر فرما دیا ہے، یہاں آپ کو ملے گا۔ اور دوسری بات، اللہ پاک نے اس پوری صورت میں آمنہ کے لال کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر ہے جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت کا ذکر۔ آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو مزہ آتا جائے گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کے بعد اللہ پاک کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے۔ میرے نبی کا ذکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر آخرت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر اللہ تجھ کو اتنا دے گا، تیرا رب تجھ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا نوازے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہوں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے پیغمبر ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا، آپ کو یتیم نہیں پایا، آپ یتیم نہیں تھے۔ فآویٰ، آپ کو اللہ نے کیا دے دیا؟ ٹھکانہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، آپ علیہ السلام شریعت کی باتوں سے ناواقف تھے۔ کیا تھے؟ قرآن سے کیا تھے؟ ہم نے آپ کی رہنمائی کی، ہم نے آپ کی کیا کر دی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ مفلس تھے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ کو غنی کرنے والا کون ہے؟ آپ یتیم ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو لہٰذا جو یتیم ہے، یتیموں کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولیں، یتیموں کی عزت کرتا ہے وہ نہیں کرتا؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یتیموں کی عزت کرنا، جھڑکنا نہ، سائل آ جائے تو اس کو بھی مت جھڑکنا، ہاں، اپنی رب کی نعمت کا شکر ادا کر اور بیان کر۔ یہ پوری صورت کے اندر اللہ پاک نے خطاب کس کو کیا؟ صرف آمنہ کے لال کو، اور کوئی بندے کا ذکر نہیں آیا جی۔ سورہ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک حضور علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ کا لفظ، یہ کاف ضمیر ہے، خطاب ہے حضور علیہ السلام کو۔ تو حضور علیہ السلام صرف پورے رسالت کا مضمون اللہ پاک نے ذکر کر اس صورت کے اندر۔ اور سب سے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیمی کے عالم میں پیدا کیا ہے۔ کس عالم میں پیدا کیا جی؟ آپ کیا پیدا ہوئے جی؟ یتیم۔ پورے قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ ملے گا تو سورۃ الضحیٰ میں لفظ ملیں گے۔ الم یجدک یتیماً فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو کیا بنایا جی؟ یتیم۔ آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے، تب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ہم نے اس حالت میں پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ کل کنا دنیا میں جو یتیم ہو نا، تو آپ کو پتہ چل جائے یتیم لوگ کیسے زندگی گزارتے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ صفت عطا فرمائی یتیمی والی۔ اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دائیوں نے جن کو دنیا چاہیے تھی، تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے نہ اٹھایا، اور جس کو آمنہ کا لال چاہیے تھا، جس نے آمنہ کے لال کو پسند کیا، تو اللہ پاک نے پھر اس کو حوصلہ افزائی جو کی، عزت افزائی کی، کہ قیامت تک میرے نبی کے نام کے ساتھ اس مائی حلیمہ کا کیا رہے گا؟ نام رہے گا۔ تو اللہ ذوالجلال نے ان آیات میں یہ ذکر کیا۔ کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے یہ جو 3 آیات میں نے بما ترجمہ آپ کو سنائی ہیں، کل ان کی وضاحت کریں گے۔ ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ دن چڑھے، اور اس کے نفل بھی ہوتے ہیں یا کوئی نہیں؟ وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے کہ اس کے نفل جو ہوتے ہیں اس کا ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے۔ اللہ نے لیل کی قسم، ضحیٰ کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اس قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، اور اگر سمجھ آ جائے تو ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔